अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिकाइल का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको प्रीवियस सारे पार्ट अच्छे लगे होंगे और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज हमारी स्टोरी कंप्लीट होने वाली है, शुरू करते हैं। घर पहुँचते ही शर्मीन से मिलता वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अनवा गर्म पानी से जे के पाँव साफ कर रही थी। मिकाइल ने हमेशा उसे खुद से बढ़कर जे का ख्याल रखते देखा था। बिलाशुबा वो एक बेहतरीन माँ थी, ये तो वो उससे मिलने से पहले ही जान गया था। मोमी मिस ने एक पोयम याद तलाई है, वो मुझे ते आती है, आप तो सुनाऊन दा। मोमी मोमी आई लव यू, थैंक्स फॉर ऑल द थिंग्स यू डू एंड यू लव मी, दैट्स द वे इट शुड बी। मोमी मोमी आई लव यू। वो हिल हिल कर गाता हुआ अनवा के साथ साथ मिकाइल को भी दिल का टुकड़ा लगा था। हैरानी वाली बात तो ये होती थी कि वो जब भी उसके लिए कुछ भी याद करके आता तो बिल्कुल साफ बोलता था, थैंक यू सो मच मेरी जान। अनवा ने बेसाख्ता उसे खुद में भींच लिया। मुझे कब कहोगी? मिकाइल की शोक आवाज़ पर वो दोनों पलटे। ओह वाह चिम, आप आ गए हो। जे ने उसे देखते ही तालियां बजाईं। बताओ ना कब कहोगी? जे के पास बैठा मिकाइल बजित हुआ। क्या? जे के कदमों में खड़ी हुई वो पूछने लगी। वही जो जे को कहती हो मेरी जान, उसने कहकर लब दबाया जबकि अनवा सुर्ख पड़ गई। जे भी दिलचस्पी से अनवा को देखने लगा। मुंह दूर रखिए अपना, वो नाक चढ़ाती हुई रुख फेर गई। हमारे तो बिना धुले हुए मुंह पर ही लड़कियां मरती हैं, वो कॉलर अकड़ाकर बोला। उन्हें दिखाई कम देता होगा, वो तीखे लहजे में कहती हुई बाहर चली गई। ओ तेरी खैर, जे एक अच्छे खासे हैंडसम बंदे की पर्सनैलिटी की आपकी मोमी ने ऐसी की तैसी फेर दी। वो दिल पर हाथ रखे पीछे की तरफ बेड पर ढह गया, जिस पर जे तसल्ली अमीज़ अंदाज में उसे थपकने लगा। चल यार जे, अब आइसक्रीम खाने चलते हैं। आपकी वजह से मैग्नम मुझे भी अच्छी लगने लगी है और सर्दी में खाने का तो मज़ा ही आ जाता है। मिकाइल ने शाम के वक्त जे को उठाया। आइसक्रीम का सुनते ही जे चहक उठा। उन्हें अगले दिन शाम को हुंजा के लिए निकलना था। अभी देखना आपकी मम्मी आएंगी और कहेंगी इतनी सर्दी में कौन आइसक्रीम खाता है, फ्लू हो जाएगा जे को। पहले भी आप बिना बताए आइसक्रीम खिलाकर ले आते हैं, फिर उसके गले में खराश हो जाती है और मुझे परेशान करता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही। मिकाइल ने अनवा की एक्टिंग की, जिस पर जे अपने नन्हे दांतों की नुमाइश करने लगा। वो अभी जे को सुर्ख ऊनी टोपी पहना ही रहा था, तभी कमरे में दाखिल होती अनवा ठिठकी। ये क्या हो रहा है? अब कहाँ जाने की तैयारी है? उसने बराह रास्त मिकाइल को देखा। मोमी मैं और चिम आइसक्रीम ताले डाले हैं। उसकी साफ गोई पर मिकाइल ने माथा पीट लिया। जे और अपनी माँ से कोई बात छुपा ले, ऐसा होना नामुमकिन था। इतनी सर्दी में कौन आइसक्रीम खाता है? फ्लू हो जाएगा जे को। पहले भी आप बिना बताए आइसक्रीम खिला लाते हैं और फिर इसके गले में खराश आ जाती है और मुझे परेशान करता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही। अनवर ने बेड पर खड़े जे के पायने टखनों से ऊपर करते हुए नॉन स्टॉप वही बोलना शुरू कर दिया जो मिकाइल बता चुका था, क्योंकि उसके पास यही डायलॉग्स होते थे। जे ने नज़रें बचाकर मिकाइल को देखा, जो अनवर के पागल होने की एक्टिंग कर रहा था। उसने मुंह पर हाथ रखे हंसी दबाने की कोशिश की, मगर बेसूद। उसकी हंसी की आवाज़ पर अनवा खड़े तेवरियों से मिकाइल को घूरने लगी, जिस पर वो गड़बड़ाहट कर एकदम सीधा हो गया। मोमी जिम इतने फ़नी लग रहे थे, जिम मोमी तो भी तरते दिखाएं। उसके हंसकर कहने पर मिकाइल ने सर खुजाया। मैं तो बस ऐसे ही। वो जल्दी से जे को उठाने लगा था कि खिसके, मगर तभी जे को छींकें आने लगी। उस अचानक आफत पर वो दोनों खिसियाकर अनवा को देखने लगे। मोमी ये तो मुझे पता नहीं तैसे आ गई आज छू। जे ने सफाई पेश करना चाही, मगर ऐन वक्त पर पे दर पे चीको ने उसका हशर बुरा कर दिया। अब तो उसकी नाक भी सुर्ख पड़ गई थी। नो आर्ग्यूमेंट्स जे, मॉम इज़ ऑलवेज़ राइट। वो उसे उठाए वहाँ से चल पड़ी। यश मॉमी इज़ ऑलवेज़ राइट। उसने जाते जाते मिकाइल को बावर कराया, जिस पर वो एकदम उसके पैंतरा बदलने पर भौचक्का रह गया। वो बाहर आया तो अनवा जे को लिए सोफे पर बैठी उबला हुआ अंडा और नीम गर्म दूध पिला रही थी। चिम शार्प प्लान चौपट ओ दे। ओ मम्मी मैं तो तैयार था, चिम ने कितना बड़ा प्लान बनाया था। वो मिकाइल से अफसोस का इजहार करता अनवा के घूरने पर फौरन बात बदल गया। चिम ये बैदांती ने खराब दिया होता जब वो देखो पर शाउ तर रही थी और ऐसे और क्वीन की जैसे हाउ उतरते हुए दे के पास आई थी। अंडा खाते हुए जैसे ही उसकी नज़र मैट पर पड़ी तो रुक रुक कर बताने लगा, जिस पर मिकाइल चौंका। बुरी बात जे मेरी जान, ऐसे नहीं बोलते, किसी को भी अच्छे से होते, सब अच्छे होते हैं। अनवा ने उसे नरमी से समझाया, जिस पर वह इस बात में सर हिलाने लगा। किसकी बात कर रहा है जे? मिकाइल ने सपाट लहजे में पूछा।
किसी की नहीं, ऐसे ही कोई कार्टून देख लिया होगा। अनवा ने धीमे लहजे में कहा, कहीं जे ना सुन ले वरना यही भांडा फोड़ देगा। मैं उसे ऐसे शैतानी कार्टून्स देखने ही नहीं देता जो ये ऐसी बातें करे। तुम सीधा सीधा बताओ। उसने अनवा को झूठ पकड़ा। कितने अफसोस की बात है, सारा दिन उसे सच बोलने की तलकीन करती हो और खुद झूठ बोलती हो। याद रखना, बच्चे सुनकर नहीं बल्कि देखकर सीखते हैं, वही जो उनके वालिदैन करते हैं। वो जोर देकर बोला तो अनवा शर्मिंदा हो गई, लेकिन वो नहीं बता सकती थी। शर्मीन ने वादा लिया था। ओके फाइन, मैं खुद मामा से पूछ लेता हूँ। वो जैसे ही उठने लगा, अनवा ने बेसाख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया, जिस पर वो वहीं थम गया। प्लीज़, मामा ने वादा लिया था आपको ना बताने का। डैड पहले ही अच्छे खासे सुना चुके हैं उन्हें, अब आप सुकून बर्बाद मत करें घर का। वो इल्तिजाई अंदाज में बोली तो मिकाइल ने उसे तौसीफ़ी निगाहों से देखा, मतलब इसके मुंह पर भी ऐसी ही बेइज्जती कर रही थी। तुम कहना चाहती हो कि मैं इस घर का सुकून बर्बाद करता हूँ? सीधा सीधा कह दो, फसादी हूँ मैं। उसके बाद पर अनवा बौखला गई। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, वो मनमनाई। एक बात याद रखना मेरी, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। वो जैसे ही उठने लगा, अनवा ने बेसाख्ती से, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, उसकी आंखों में देखकर बावर करवाता वहाँ से चला गया। उसने झुंझला कर सर पीट लिया। नो 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 मोमी, बुरी बात होती है, ऐसे नहीं तलते। अब्बू दातिन दे। जे ने हाजी सनाउल्लाह के हवाला देते हुए टोका तो वो फ़ौरन से हाथ हटा गई। अब्बू देखें, ये लड़का सोनिया का कज़िन है, बाहर से आया है, अच्छा खासा कमाता है, और क्या चाहिए, हमें ज़बरदस्त रिश्ता है। इबाद अपनी बीवी के इसरार पर आज अपने अब्बू के पास हाजिर हुआ था। वो सब तो ठीक है, लेकिन उम्र ज़्यादा लगती है मुझे लड़के की, और ऐसे थोड़ा मैं रिश्ता कर सकता हूँ, पूछ गछ करके ही करूँगा, आखिर बेटी का मामला है। वो सब समझते थे, तभी सादत से अल्फाज कहने लगे। उम्र का क्या है अब्बू, वो तो बड़ी छोटी होती हैं, बाकी आप जो भी पता करवाना चाहते हैं वो करवा लीजिएगा। वैसे तो मैं भी सब देखभाल करके ही आपके पास आया था, आपने पहले भी मुझे पराया कर दिया था ना, जाने किस हाल में होगी अनवा। उन्होंने अब्बू को जज्बाती करना चाहा, मगर वो नहीं जानते थे कि हाजी सनाउल्लाह इस दायरे से बहुत आगे निकल आए हैं जिन पर औलाद की ब्लैकमेलिंग असर करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है मेरी बच्ची। तुम भी अपनी बहन के लिए दुआ किया करो, आखिर को इकलौते भाई हो उसके। उनके तंज़ अंदाज पर खजालत से मारे महज सर हिला गया। दरवाजे के अंदर दाखिल होती जोया ने सब सुना था। वो चुपके से वहीं से पलट गई। अनवा को उसने सारी बात बताई थी, जिस पर वो तसल्ली दे गई कि अब्बू को उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। जोए ने सबको अनवा के हुंज़ा ट्रिप का बताया था। वो लोग खुश थे कि बिला आखिर उसकी ज़िंदगी में बाहर लौट आई थी, लेकिन खुदा को क्या मंजूर था कि ये तो वक्त बताने वाला था। डैड, ये जो कीलकार हैं, जो आपते बेबी हैं, उनको इतना गुस्सा क्यों आता है? वो बहुत ज़ोर से शाउट करते हैं। जे उन दिनों मियाँ बीवी के दरमियान बेड पर लेटा टांगे पर टांग रखे हयात करदार से पूछने लगा। हाँ, ये एक दुख भरी कहानी है बेटा, बहुत सी गलतियाँ हुई और उस कहानी में शायद मॉन्स्टर मैं हूँ। वो उदासी से बोलते तो शर्मीन भी गमज़दा हो गई। ओह नो डैड, देखो, शायद स्टोरी नहीं सुननी, उसको हैप्पी हैप्पी मूड रखना है। आप मॉन्स्टर नहीं, सुपर हीरो हो, सबसे अच्छे वाले। वो खड़ा होते उनके गाल पर लब रख गया, जिसने वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। अब जे अपने रूम में दारा है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। वो बेड से नीचे उतर कर उन्हें हाथ हिलाता अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां अनवा बैग में कपड़े रख रही थी और मिकाइल अब तक गायब था। मोमी, चिमका है? जे के पूछने पर उसे बेसाख्ता शाम का मंजर याद आया, जब वो गुस्से से चला गया। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर सबको जूते की नोक पर रखने वाला उसे क्यों सफाइयाँ पेश करता है। वो अभी जो जवाब देती तभी वो अंदर दाखिल हुआ था, हमेशा की तरह अपने पसंदीदा रंगों ब्लैक जीन्स और ग्रे टी शर्ट में मलबूस था। अनवा ने उसे देखकर झरझरी ली, जो शदीद सर्दी में भी ज़्यादा से ज़्यादा जैकेट ही पहन लेता था, वरना कभी कभार वो पहनना भी गवारा ना करता, शायद पत्थर का बना था। जिम, आप आ दे, मैं आप तो मिस कर रहा था। जे उसकी तरफ भागा तो वो गोद में उठाकर चूम गया। अनवा को ये बात उसकी काफ़ी मुतासिर करती थी कि वो जिस भी परेशानी में होता जे को मुकम्मल वक्त देता था। वो सर्द का एहसास करती नामानूस तरीके से हीटर चला गई ताकि कुछ गरमाइश हो जाए। अस्सलाम वालेकुम डैड। दे आज डैड के साथ नाश्ता तरेदा। मिकाइल और अनवा के साथ नीचे आता जे चहका था। ज़रूर, आओ आओ जल्दी से, मैंने भी आज जे को पसंदीदा चूरी खानी है। हयात करदार ने अखबार रखते हुए उसके अपने पास बुलाया। ओह वाओ मम्मी, डैड दे के चूरी खाएंगे। वो डैड ये बहुत टेस्टी होती है, आप भी ऐसे तरिंदे चूरी खाकर, वाओ दैट्स अमेजिंग। उसकी आंखें बंद करके मज़े से कहने पर वो सब हंस दिए। ओह वाह वाह, फिर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई, हयात करदार ने मुतासिर कुन अंदाज में कहा। तले फिर दाना सरांतल तो बोल कर आता हूँ,
آج میرے ڈیڈ بھی چوری لائیں گے، بہت اچھی، بائے۔ وہ نصیر خان کو حوالہ دیتے ہوئے کرسی سے اترنے لگا تو حیات کردار نے اسے اتار دیا، جس پر وہ جلدی سے ان کو تھینک یو بولا۔ جے بیٹا، آپ نصیر خان کیوں نہیں کہتے؟ شرمین نے پوچھا۔ دان تو مومی ہے دے کی، اور اب تو چیم بھی دے کی دان بن گئے ہیں بس، لیکن مومی کی دان صرف دے ہے، کیلکار ابھی مومی کی دان نہیں بنے ہیں۔ اس کی سمجھداری کا مظاہرہ کرنے پر انوا خفت سے سرخ پڑ گئی، جبکہ میکائل نے مسکراہٹ دبانے کے لیے جوس کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ اور میں؟ حیات کردار نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا۔ وہ انوا کو شرمندہ ہوتا دیکھ چکے تھے۔ دیتا فیورٹ پرسن بس ایک ہی ہے، وہ آپ ہو۔ اس نے آنکھیں جھیپ کر انہیں تسلی دی، جس پر وہ مسکرا دیے۔ اب دیتے لیے چوری بانے جا رہا ہے۔ وہ عجلت میں کچن کی طرف دوڑا، مبادا اس سے کوئی اور سوال نہ پوچھ لیا جائے، وہ مزید وقت ضائع نہ ہو۔ حیات کردار مسکراتے ہوئے اخبار پڑھنے لگے۔ ناشتہ کرتے میکائل کی جب ان پر نظر پڑی تو اس نے ضبط سے لب بھینچ لیے اور کچھ کہے بغیر نہ رہ پایا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جے میرا بیٹا ہے اور اس سے کسی بھی قسم کی امیدیں وابستہ نہ کیجیے گا۔ آپ کو ویسے بھی عادت ہے، پہلے بچے کو خود سے مانوس کرتے ہیں، پھر اس کی آنکھوں سے خواب کو نوچ پھینکتے ہیں۔ اس کے کڑوے لہجے پر انہوں نے اخبار سے ایک دم نگاہیں ہٹائیں۔ کچھ دیر پہلے چھانے والی مسکراہٹ کی جگہ اب ندامت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لفظوں کے نشتر چلا کر جا چکا تھا، جبکہ ان کی ذات ابھی تک زلزلوں کی زد میں تھی۔ انہیں ماحول جیسا جزا لگنے لگا تھا، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی، تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ انوا کو بے ساختہ ان پر ترس آیا، جن کو زندگی نے ان کی ایک غلطی پر کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ شرمین آنسو چھپانے کے لیے چہرہ جھکا گئیں۔ انوا کو شدید غصہ آیا تھا۔ وہ تنفن کرتی اس کے سر پر جا پہنچی، جو بے چینی کے چکر کاٹ رہا تھا، کبھی اپنے بال نوچ رہا تھا۔ اب کس بات کا پچھتاوا ہے؟ جو زہر اگلنا تھا وہ تو اگل آئے نا آپ۔ یہ سب کر کے آپ نہ صرف انہیں بلکہ خود کو بھی اذیت دیتے ہیں۔ آخر ختم کیوں نہیں کر دیتے یہ سب؟ ابھی بھی سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، سنبھل جائیں ورنہ گزرتا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ وہ خشمگین لہجے میں بولتی بیڈ پر جا بیٹھی۔ پہل تو وہ بے یقینی سے اس کا غصہ ملاحظہ کرتا رہا، پھر ہمیشہ کی طرح خود ترسی کا شکار ہونے لگا۔ میں نے زبردستی شادی کر کے تمہاری زندگی بھی اجیرن کر دی ہے۔ تم سوچتی ہوگی کہاں حارث زید جیسا باکمال انسان تھا، اور کہاں یہ جسے اپنے باپ تک سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو میرے بیٹے کو نہ جانے کیسے تربیت دے گا۔ میں ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتا انوا، بس ہو جاتا ہے۔ میرے اندر لاوا پکتا رہتا ہے جو کسی بھی لمحے اور کسی بھی جلا کر خاستر کر دے۔ کیا کروں؟ وہ بولتا اس کے قدموں میں آ بیٹھا اور وہ دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں کوئی روک ٹوک نہیں کرنا چاہتا، بس میں نے تمہیں قبر پر جانے سے اسی لیے منع کیا تھا کیونکہ ایک مسلمان عورت قبرستان جانا ممنوع ہے، اور تم ایسے اکیلی چلی گئیں۔ اب تم بیوی ہو میری، ایسے کوئی بھی تمہیں دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ اور تمہیں لگا وہ حارث زید سے جیلس ہو رہا ہوں؟ وہ زخمی سا ہنسا تو انوا بھوچکا رہ گئی۔ مطلب وہ اس کے دل کا حال بھی جان جاتا تھا، تو کیا اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میرا دل میں کہاں جیلس ہو سکتا ہوں اس سے؟ کیا میری اوقات ہے اتنی جو اس سے جیلس ہوں گا؟ اس پر شاید خود عزیزی غالب آ رہی تھی، تبھی ایسی باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش سر وہ اس کی ہتھیلیوں پر اپنا جانے کیا تلاش کر رہا تھا، پھر دوبارہ بولنے لگا۔ میں جانتا ہوں کبھی بھی میں تمہارے لیے حارث زید کا نیم بدل نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی جگہ لینا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میں کبھی بھی اس کے جیسا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ یہاں سے جا کر بھی ہر جگہ موجود ہے، مگر کیا تمہارے دل میں میرے لیے خاص جگہ بن سکتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ اگر میں نہ رہوں تو تم اور جے ویسے ہی مجھے یاد کرو جیسے حارث کو کرتے ہو؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا یاسیت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے انوا کا دل کٹ رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ پائی۔ وہ امیدوں بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، مگر جب وہ ایک لفظی جواب بھی نہ دے سکی تو جھٹکے سے وہاں سے اٹھا باہر نکل گیا۔ اسے اس وقت رونا آ رہا تھا، لیکن وہ جو کسی کے سامنے نہیں رویا تھا، اس وقت بھی اکیلا آنسو بہانا چاہتا تھا۔ انوا کو ایک دم ہوش آیا تو وہ وسوسوں میں گھری جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگی، تبھی اسے گیٹ سے جیپ باہر نکلتی دکھائی دی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ اس کی سلامتی کا ورد کرتی اندر چلی آئی۔ دوسری طرف ڈرائیونگ کرتا میکائل شدید دکھ میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا آج تک اس نے اپنی زندگی میں کیا پایا تھا، سب سے اہم رشتہ ہی اس کے ہاتھ سے بھری مٹی کی طرح پھسل گیا تھا، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ انوا کے دل میں بھی تو وہ اپنی جگہ نہیں بنا پایا۔ اس کی آنکھیں لگاتار آنسو پھسل رہے تھے جبکہ وہ ان سے بے نیاز تھا۔ اس نے اسپیڈ بڑھا دی۔ آنکھوں میں نمی کی وجہ سے وہ سامنے سے آتی گاڑی کو نہ دیکھ پایا، تبھی انہیں بچانے کے چکر میں اس نے موڑ کاٹا، نتیجہ گاڑی درخت سے جا ٹکرائی۔ زوردار دھماکے کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔
شرمین بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھیں۔ حیات کردار ذہنی تناؤ کے باوجود آفس چلے گئے تھے۔ جب انہیں وسوسے گھیرنے لگے تو وہ میکائل کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئیں، جہاں انوا بیڈ پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی اور جے منہ ہی منہ میں کھلونوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ماما دید ادھر ہیں، وہ مدد لیتا نہیں دائے ہیں۔ اس نے اپنی ہی فکروں میں پالی ہوئی تھی۔ انوا بیٹے، میکائل کدھر ہے؟ ان کی بات پر وہ گڑبڑا گئی۔ وہ ابھی نکلے ہیں ماما، بتا کر نہیں گئے، شاید کچھ دیر تک آ جائیں گے۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو اطمینان دلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، پتہ نہیں میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی ہوئی لانچ میں آ بیٹھی۔ انوا بھی ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ابھی وہ کچھ کہتی تبھی ملازمہ بھاگی آئی۔ بی بی جی، ابھی ڈرائیور نے بتایا ہے کہ چھوٹے صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ آپ کو لینے آیا ہے۔ ملازمہ کی بات پر شرمین کی چیخ نکل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھیں۔ انوا کا دل دھڑ دھڑانے لگا۔ وہ دونوں جے کو لیے جلدی سے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکل گئیں۔ ڈرائیور حیات کردار نے ہی بھیجا تھا۔ انہیں پتہ تھا گھر کی خواتین کا برا حال ہو جائے گا۔ وہاں پہنچتے ہی ان کا سامنا حسن، ولید اور حیات کردار سے ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے آئی سی یو کے سامنے ٹہل رہے تھے۔ شرمین روتی ہوئی حیات کردار سے جواب طلب کرنے لگی، جس پر وہ لب بھیج گئے۔ وہ خود بے بس تھے، ان کی ضد نے آج کیا سے کیا کر دیا تھا۔ سب اس کے لیے دعائیں گو تھے۔ انوا کو رو رو کر خود پر غصہ آ رہا تھا، جو اس کی ایک امید کی ڈور بھی نہ دے سکی۔ وہ خوفزدہ بھی تھی۔ دوبارہ انہی حالات کا سامنا کرنا اس کے لیے کٹھن تھا۔ یا اللہ رحم کر، میں پہلے بھی بہت مشکل سے کھڑی ہوئی تھی، خود کو مضبوط بنایا تھا، مگر اب دوبارہ وہ سب نہیں کر پاؤں گی۔ تو سب سنتا ہے میرے مالک، میری بھی سن لے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کے حضور سرسجدہ تھیں۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی جے اسے دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ حسن کی اس پر نظر پڑی تو وہ آ کر جے کی گود میں اٹھا لیا۔ تاتو مومی لو لی ہیں؟ اس نے منہ بسوڑتے حسن کی نم آنکھوں سے پوچھا۔ اس نے خود سے لگا لیا۔ وہ خود بہت پریشان تھا، کیونکہ ابھی تک وہ میکائل کو نہیں دیکھ پائے تھے۔ حیات کردار کے فون کرنے پر جب وہ لوگ بھاگم بھاگ یہاں پہنچے تھے تو اسے آئی سی یو میں لے جایا جا چکا تھا۔ جاوید صاحب پانی لینے گئے تھے۔ جب وہ واپس لوٹے تو انوا کو بینچ پر بیٹھے روتا دیکھ کر انہیں حقیقتاً تکلیف پہنچی تھی، اسی لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ 2 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ سب بے ساختہ ان کی طرف بڑھے۔ دیکھیے مسٹر کردار، ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں، اب آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا کام ہے۔ پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ دعا کریے، انشاءاللہ جلد ہوش آ جائے گا۔ گاڑی سائڈ سے درخت پہ لگی ہے، موڑ کاٹتے ہوئے، اسی لیے ان کی بچت ہو گئی ہے۔ جسم دائیں طرف سے زیادہ متاثر ہوا ہے، ان کا بازو اور ٹانگ میں فریکچر تھا۔ ڈاکٹر نے پیشورانہ انداز میں تسلی دی اور چلے گئے۔ انوا گھر میں بھی میسج بھیج چکی تھی۔ حیات کردار نے کسی بھی دوسرے رشتہ دار کو بتانے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ بات کا پتنگڑ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ انہیں اچھی طرح سب کی ذہنیت معلوم تھی۔ وہ انوا کو ہی منحوس اور نہ جانے کیا کیا گردانتے۔ شام ہونے کو آئی تھی اور ابھی تک اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ سب باری باری دیکھ کر جا چکے تھے۔ جے کو ولید پارک لے گیا تھا۔ وہ میکائل کو دیکھ کر رونے لگا تو انوا سے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب میکائل کے پاس انوا موجود تھی۔ وہ ہنستا کھیلتا، دوسروں کو زج کرتا ہی اچھا لگتا تھا۔ اب وہ پٹیوں میں جکڑا اسے انتہائی تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس پر سر ٹکاتی اپنی سسکیوں کو نہ روک پائی۔ میکائل کو ہوش آیا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ روشنی کی وجہ سے اس نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ اپنے آس پاس اسے انوا کی موجودگی کا احساس ہوا تو تبھی جھٹ سے آنکھیں کھولے اور اپنے بائیں ہاتھ سے جانب دیکھا تو وہ تھامے بیٹھی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ میں زندہ بچ گیا اس لیے؟ اس کی جلی کٹی بات پر وہ جھٹ سے سر اٹھاتی غصے سے گھورنے لگی۔ زبان بند رکھیں آپ اپنی، میرے سامنے زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انوا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں شوہر سے بات کرنے کی؟ وہ خفگی سے بولا۔ آپ ہیں نا باادب، جو خود ہی بدتمیزی کر کے اب یہاں آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور ہماری جان سولی پر لٹکا رکھی ہے۔ وہ بھی دو بدو جواب دینے لگی۔ میکائل نے متاثر کن انداز میں ان کی بہادری دیکھی۔ تمہیں یہ آرام سے لیٹا دکھائی دے رہا ہوں میں؟ میکائل نے صدمے سے اپنے پلاسٹر چڑھی ٹانگ اور بازو کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے سر پر بھی پٹی بندھی تھی۔ تو یہ سب آپ کے ہی کارنامے ہیں؟ اس نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی۔ زیادہ پڑھنے ہی نکل آئے تمہارے؟ ایکسیڈنٹ میرا ہوا ہے اور دماغ پر اثر تمہارے ہو گیا ہے؟ میکائل نے اس سے آنکھیں دکھائیں۔ جی نہیں، آپ کا ہوا ہوگا دماغ خراب، وہ بول کر ایک دم ہوش میں آئی اور نظریں بچا کر میکائل کو دیکھا، جو ساکت بیٹھا صدمے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی اڑتی رنگت دیکھ ہی انوا زور سے کہا لگایا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کی زندگی کی نوید اس کو ساری ہوش ہی بھلا دے گی۔ میکائل نے پہلی بار اسے کھل کر ہنستا دیکھا، تبھی دقت سے اٹھ کر اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنی طرف کی اور اس کے حرکت پر انوا ایک دم خاموش ہو گئی۔ خیر تو ہے، کہیں پیار ویار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ میکائل بول کر لب دبا گیا۔
उसे देखकर जो दम सुर्ख पड़ गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो आपको सही सलामत देखकर अच्छा लगा तभी। वो हकलाई तो मिकाइल मुस्कुराहट छुपा गया। वो बूढ़ी फंसी थी। फिर एकदम याद आने पर वो सर पर हाथ फेरती इजलत से उठी, क्योंकि उसने होश में आने की खुशी में सबको फरामोश कर गई थी। अचानक मिकाइल ने हाथ पकड़ लिया। बता कर तो जाओ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो उसे छेड़ने से बाज ना आया तो अनवर ने धीरे से मुक्का रसीद कर दिया। उसके कराहने की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी तो वो बौखला गई। सॉरी, मैंने तो बहुत आहिस्ता से मारा था, वो मनमनाई। तो अब ज़ोर से मार लो, वो दांत पीसते हुए कर रहा। मैं उसके जब कोई बात ना बन पड़ी तो उंगलियां चटकाने लगी। मिकाइल ने नागवारी देखते उसके हाथ खोले। मम्मा और डैड को तो सब बेचैन हैं। मम्मा ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल ख़राब कर लिया है। वो जाते जाते पलटी। प्लीज़, बहुत हो चुका, अब डैड के सारे शिकवे दूर कर लें। वो इल्तिजा करती सबको बुलाने के लिए बाहर भागी। वो खुशखबरी सुनते ही दौड़कर चले आए थे। शर्मीन रोते हुए उनकी पेशानी चूम रही थी और उन्हें साथ लगाए दिलासा दे रहा था। अब तो अपने डैड को माफ़ कर दो बेटा, शर्मीन धीरे से उससे बोली, जो किसी और को ना कानों तक ना पहुँचे। हयात किरदार खामोश खड़े ये मंजर देख रहे थे। मिकाइल की जब से उन पर नज़र पड़ी थी तो कुछ सोच विचार के बाद उसने उनकी तरफ बाहें फैला दी। उसके इस कदम पर सब साकत रह गए। अब तो हड्डियाँ भी टूट फूट चुकी हैं, फिर भी गले नहीं लगाएंगे। उसकी शोख व पूर्णम आंखों से आगे आए और उससे गले लगा लिया, जिस पर उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। वो बौखला कर एकदम पीछे हटे। उसके हाय हाय पर सब तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, मगर वो खुद शेखियाँ मारता नहीं थक रहा था। वो बहुत खुश था, आखिर क्यों ना होता। एक अरसे बाद वो मुकम्मल हुआ था। वलीद जे को हर मुमकिन बहलाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो किसी तौर काबू नहीं आ रहा था। चिमटो त्या हुआ है, वो आइस क्यों नहीं ओपन तलने हैं, इन तो ऐसे ऐसे क्यों बांध रखा हुआ है। रोते रोते भी वो इशारों से बताता सवालात के बौछार कर रहा था। वलीद जैसे ज़हीन शख्स की जहानत भी उसके सामने फेल थी। आधे घंटे से वो मुतमईन नहीं कर पा रहा था, तभी उसके फ़ोन पर हसन की कॉल आने लगी। जो खुशखबरी उसे सुनने को मिली वो झूम उठा था। जे को ज़ोर से भींचकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। आपके चिम ने आँखें खोल ली हैं, लेट्स गो। वेट, मेरी बात सुने पहले। वो एकदम रुका। दी बोलनी क्या बात है, देश के पास टाइम नहीं है। खुशी से चहकते जे ने गोया उन पर एहसान किया। उसकी चालाकी पर वलीद ने हंस दिया। रोई हुई आंखों से हंसता बहुत क्यूट लग रहा था। वलीद ने बेसाख्ता माशाअल्लाह कहते झुककर उसका गाल चूम लिया। ताएं भी अब, उसने झुंझलाकर नाक फुलाई। ओके तो सुने फिर, आप चाहते हैं कि आपके चिम इतने दर्द में भी खुश हो जाएं और जे को प्यार करें। वलीद ने उससे पूछा तो वो झट से इस बात में सर हिला गया। तो फिर आप उनको पापा बोल देना और जब हम उनसे मिलने जाएंगे। वलीद की बात पर उसने आंखें फैलाई। वो देख के पापा बोलने से हैप्पी हो जाएंगे क्या। जे के पूछने पर वलीद ने सर अजबत में हिला दिया। फिर तो ते उन तो रोज़ पापा बोल देदा, उसने फ़ौरन तय किया। वलीद ने सुख का सांस लिया। वो बच्चा वाकई मिकाइल के लिए किसी नेमत से कम नहीं था, जो हर बात समझ जाता था। हॉस्पिटल पहुंच वो मिकाइल के कमरे में दाखिल हुए, जहां सब उसके गिर्द झूमे हुए थे। पापा, मिकाइल के हंसते देखकर जे ने पुकारा तो वहाँ एक पल के लिए खामोशी छा गई। जे माय सन, कम हेयर। मिकाइल ने उसे अपने पास बुलाया। दे गोद में नहीं बैठे दा, वो आपते पास बैठ दाएदा, आप तो बैंडेज हुई है। वो समझदारी का मुजाहिरा करते हुए उसके साथ बैठ गया। फाइनली मेरे बेटे को ही मेरा ख्याल आया, वरना बाकी लोगों ने तो मुक्के मार मार कर मुझे ऊपर पहुंचा देना था। मिकाइल ने उसके दोनों फूले हुए लाल गाल चूमते कन अखियों से अनवा को देखा, जो सटपटाकर बाल कान के पीछे उड़ेसने लगी। अल्लाह ना करे बेटा, कौन है वो मेरे बेटे की जान के दुश्मन। शर्मीन ने नामालूम अफराद पर लानत भेजी, जबकि अनवा की हालत पतली हो गई थी। वलीद और हसन उसका इशारा समझ चुके थे, तभी उनकी दबी दबी हंसी निकली। हयात करदान आंखें छोटी किए उनका मुलाहिजा कर रहे थे। जब जे को देखते चौंके। जी बेटे, आप रो रहे हो। उनके पूछने पर सब उसकी तरफ मुतवज्जह हुए। दे तो लदला था, उसते बाबा थे जैसे सिम भी दूर चले जाएंगे, फिर वो और मोमी तैसे लाएंगे उनते बिना। वो रोते हुए बोला तो मिकाइल ने उसे गोद में उठा लिया। अनवा भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हारिस जैद की याद का झोंका फिर आया था। मिकाइल जे को साथ लगाए रब का शुक्र अदा कर रहा था। जे के होते हुए उसने कैसे सोच लिया था कि कोई उसे मोहब्बत नहीं करता, किसी को उसकी होने की ना होने का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जान जे, आपका ये जिम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आपने अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ की थी, तो देखो मैं यहाँ हूँ। इन पट्टियों को देखकर घबराओ नहीं, मैं कुछ ही दिन में ये उतरवा दूँगा। मैं जे की तरह बहादुर हूँ। उसने जे को आंसू पोंछकर कहा।
تو وہ اپنے لیے بہادر سنتا مسکرا دیا۔ اسی خوشی میں میکائل نے گال پر لب رکھ گیا۔ سب ان کی محبت پر مسکرا دیے۔ انوا کو آنسو پوشے دیکھ کر میکائل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میکائل صاحب، شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ جے نے آتے ہی آپ کو کیا بولا تھا۔ ولید نے سنسنی خیز آواز پر سب چونکے۔ کیا؟ میکائل نے مشکوک نگاہوں سے جے کو دیکھا تو وہ آنکھیں مٹکانے لگا۔ کیا کہا تھا؟ میکائل سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ یس، مجھے یاد آیا، جے نے کہا تھا پاپا۔ سب ایک دم چلائے۔ یہ جے کھلکھلایا۔ او مائی کیوڈو، یہ لال سیب میرا ہے۔ جے کے چہرے کو چٹاچٹ خوشی سے چومتا وہ ہنسا۔ حیات کردار نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ رات کے وقت عباد سمیت انوا کا پورا خاندان یہاں موجود تھا۔ سب نے ہاسپٹل کے کمرے میں رش کر دیا تھا۔ زویا کو وہاں دیکھتے حسن دھیرے سے وہاں سے کھسکنے لگا تھا جب میکائل نے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ وہ بے چارگی سے دیکھنے لگا کیونکہ اب اس جنگلی انسان کے ہاتھوں خیر نہیں تھی۔ انکل، میکائل شیطانی مسکراہٹ لیے بولا۔ حسن نے منت بھرے انداز میں اسے دیکھا مگر اس نے اندیکھا کر دیا۔ جی بیٹا۔ حاجی ثناء اللہ جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے زویا کا کہیں رشتہ طے کیا ہوا ہے؟ اس کی بات پر سب کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ حسن سٹپٹا گیا تھا۔ زویا خفت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ شرمین اور حیات کردار نے اسے بے وقت نکتے بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کا بیٹا نہیں سدھر سکتا۔ عباد اور اس کی بیوی گھبرا گئے تھے۔ وہ تو پہلے ہی اس کی دولت اور امارت سے مرغوب نظر آ رہے تھے۔ نہیں بیٹا، ابھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حاجی ثناء اللہ نے اپنے ہونک تاثرات پر قابو پا کر کہا۔ انہیں اپنے داماد سے اتنے برے حال میں بھی ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ اوہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ چلو پھر میں آج زویا کا رشتہ طے کر دیتا ہوں۔ آپ نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے تو زویا میری چھوٹی بہن ہوئی۔ اگر میں اس کے لیے کوئی فیصلہ کروں تو قبول کریں گے آپ؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا تو حاجی ثناء اللہ نے بغیر شی پنج کے اثبات میں سر ہلا دیا۔ سب ان دونوں کے درمیان خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ بہت شکریہ ابو، اس نے مزید محبت سے انہیں گھیرا۔ اب لگے ہو نا میرے بیٹے، اب بتائیں کیا بات ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر کندھے تھپتھپائے۔ حسن اس کے اپنا بازو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا۔ ولید کی تو بتی سی نکل رہی تھی۔ دیکھیں ابو، یہ میرا دوست ہے۔ شکل سے آپ کو بیوقوف لگ رہا ہے مگر ویسا نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ تو نہیں مگر تھوڑا بہت ذہین بھی ہے۔ اگر تو مجھ سے بہترین داماد تو آپ کو نہیں مل سکتا مگر یہ بھی کچھ اچھا ثابت ہوگا۔ اگر نہ ہوا تو میں ہوں نا اچھی طرح اس کی طبیعت سیٹ کر دوں گا۔ اب آپ اس کا جائزہ لے لیں، پسند آیا تو ٹھیک ہے ورنہ ریجیکٹ کر دیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ حسن نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا۔ سب کے سامنے بے عزتی کا احساس سر کھجایا۔ حیات کردار نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپائی۔ ان کا نالائق بیٹا رشتہ بنا کم اور خراب زیادہ کر رہا تھا۔ سوچا جا سکتا ہے، بچہ اتنا برا نہیں ہے اور آپ کے بچپن کا دوست بھی ہے۔ حاجی ثناء اللہ کی شوق آواز پر حسن کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے نظر بچا کر زویا کو دیکھا جو انوا کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انوا، اس کے بھائی بہنیں تو اپنے ابو کے رویے پر حیران تھے جو غصہ کرنے کے بجائے میکائل کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اب آپ کو یہ بھی نہیں کہا تھا میں نے کہ اتنی جلدی مان جائیں؟ میکائل نے برا سا منہ بنایا۔ چلو جیسا آپ بولو گے ویسا ہی ہوگا، انہوں نے بھی شان بے نیازی سے کہا۔ سب باہر جائیں پلیز، ڈاکٹر رشید نے مکمل چیک اپ کرنا ہے پیشنٹ کا۔ جونیئر ڈاکٹر کے کہنے پر میکائل نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ پیشنٹ ہوگا تو اور تیرا پورا خاندان۔ خبردار جو پیشنٹ کہا تو نے مجھے، میں تو بھلا چنگا بیٹھا ہوں۔ کبھی دیکھا ہے تم نے کسی مریض کو اس حالت میں بھی اتنا چاقو چوبند؟ اس نے پے در پے حملے پر ڈاکٹر بوکھلا گیا۔ سب لوگ نفی میں سر ہلاتے باہر چلے گئے تھے۔ جے کو عنایا ہاسپٹل کے لان میں لے کر گئی ہوئی تھی۔ سب کے نکلتے ہی حسن نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ واہیات انسان، تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا رشتہ بنا رہا تھا یا الجھا رہا تھا؟ میں نے جو تیری ایکسیڈنٹ پر اتنے آنسو بہائے تھے سب رائے گئے۔ اس کے گلا دبانے پر پہلے وہ ہنستا رہا پھر اچانک اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ حسن اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اسے جھنجھوڑنے پر بھی وہ نہ ہلا تو ولید بھی پریشانی سے آگے آیا۔ میکائل یار، کیا ہو گیا تجھے؟ آنکھیں کھول۔ وہ دونوں رونے والے ہو گئے۔ ڈاکٹر، ہاں ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ ولید جلدی سے پلٹا۔ حسن بھی اس کے پیچھے ہی باہر بھاگا۔ ان کی نکلتے ہی میکائل نے دھیرے سے آنکھ کھولی دیکھی پھر ہنستے ہوئے دونوں آنکھیں بند کر کے آرام فرمانے لگا۔ سب نے ہاسپٹل میں اس کا بہت خیال رکھا تھا اور آج وہ 15 دن بعد ڈسچارج ہو کر گھر آیا تھا۔ اس سے سارے عرصے میں انوا کے گھر والے بھی ساتھ تھے۔ رات کے وقت انوا نے شرمین نے ہلدی والا دودھ دیا تھا کہ میکائل کے زخم بھر جائیں گے۔ وہ گلاس لے کر اپنے کمرے میں آئی جہاں جے میکائل کا سر دبا رہا تھا۔ مومی کی جان کیا کر رہا ہے؟ انوا نے گلاس سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ پاپا تے تل میں درد ہو رہا تھا تو دے نے بولا وہ ایسے تل دے جیسے مومی تے ترتی ہیں، دے تو ترتی ہیں۔ جے نے اس کے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اوہ ماشاء اللہ میرا بچہ۔
انور نے اس کا سر چومتے ہوئے کہا۔ وہ میکائل کا چہرہ دیکھنے لگی جو سرخ پڑا ہوا تھا اور آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ شاید بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میں پین کلر لے آتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے زیادہ درد ہو رہا ہے آپ کے سر میں، وہ پریشانی سے بولی۔ نہیں، رہنے دو تم، بس ذرا سر دباؤ میرا بیبی تھک گیا ہے، اتنی دیر سے میرا سر دبا رہا ہے۔ میکائل نے آنکھیں کھول کر جے کو دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں تھام کر ان پر لب رکھے۔ دے سپر ہیرو ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ کھلکھلا کر اسے باور کرا گیا۔ اوکے باس، میکائل نے اسے سیلیوٹ کیا۔ دے اب دیکھتے پارٹ آ رہا ہے، وہ آج نئی اسٹوری سنائیں دے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اترا اور کمرے سے نکل گیا۔ انوا بیڈ پر بیٹھی دھیرے دھیرے سے اس کا سر دبانے لگی۔ میکائل سکون سے آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ خیر تو ہے، اتنا منہ کیوں پھیلا رکھا ہے؟ انوا نے اسے چھیڑ کر لب دبا لیے۔ اتنے دن سے تم سب کے آگے پیچھے گھوم رہی ہو، یہ یاد نہیں کہ تمہارا معصوم شوہر بستر پر زخمی پڑا ہے؟ وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتا ہوا اسے سنانے لگا۔ آپ کا پورا خیال رکھتی ہوں اور ہر وقت آپ کی ہی فکر رہتی ہے، البتہ آپ مجھے کسی گنتی میں ہی نہیں لاتے۔ وہ ناک بھویں چڑھاتی اسے اپنے دل کی بات بہت قریب کر گئی تھی۔ اچھا، میں نے ایسا کیا جرم کر دیا؟ وہ اس کی طرف کروٹ بدلتا دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ آپ ابو سے پہلے ہی زویا کے رشتے کی بات کر چکے تھے اور مجھے بتایا تک نہیں؟ میں بھی اس دن تماشائی کردار نبھاتی رہی۔ وہ تو بعد میں ابو نے مجھ سے پوچھا تو میں شرمندہ ہو گئی کہ بیوی ہوتے ہوئے بھی آپ کی بات سے ناواقف ہوں۔ اس نے شکوہ کناں آنکھوں سے دیکھا۔ تو کیسے بتاتا؟ تم تو جنگلی بلی کی طرح پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ ہو سکتا تھا تم میرے بات کرنے پر تم انکار کر دیتی اور کہتی میرے دوست بھی میرے جیسے ہوں گے، ایسے میرے دوست کی محبت ادھوری رہ جاتی۔ اس کی باتیں سن کر انوا کا منہ کھل گیا۔ وہ غصے میں ہونے کے باوجود اس کی آخری بات پر تھم گئی۔ تو بات یہاں تک آ پہنچی ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ جی ہاں، دل کا معاملہ ہے۔ ہماری شادی میں اس کے دل نے پہلی نظر میں ہی زویا کو اوکے کر دیا تھا، بس پھر میرے پیچھے پڑا رہا۔ میں نے ابو سے ہی سیدھا بات کر ڈالی۔ وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، میرے بچپن کا دوست ہے، اس سے بڑھ کر گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب سنتے ہی ابو نے ہاں کر دی۔ اس نے مسکرا کر سب بتایا تو وہ خفگی سے اٹھنے لگی۔ میکائل نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مت جاؤ نا، سکون مل رہا ہے۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ گیا۔ انوا سپاٹ تاثرات لیے اس کا سر دباتی رہی۔ وہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ وہ اسے اپنی ذات کا یقین بخشنا چاہتا تھا۔ میکائل کو مکمل صحتیاب ہونے میں 3-4 ماہ لگے تھے۔ اس کے ٹھیک ہونے سے ہی وہ لوگ گلگت بلتستان کی خوبصورتی دیکھنے گئے تھے۔ جے نے سب کچھ بہت انجوائے کیا تھا۔ 4 سال بعد، پاپا یہ پھول وہاں ڈالیں۔ جے نے فاتحہ خوانی کے بعد میکائل کو حارث زید کی قبر کے سرانے پھول ڈالنے کو کہا۔ وہ دونوں ہر جمعرات یہاں فاتحہ خوانی کرنے آتے تھے اور بھی بہت سے لوگوں کو شہید کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے تانتا بندھا رہتا تھا۔ جے اب سمجھدار ہو رہا تھا۔ اس کی عمر 8 سال ہونے والی تھی اور وہ صاف بولنے لگا تھا۔ جب بھی دل کرتا وہ میکائل کو لیے حارث کی قبر پر آ جاتا۔ لوگ جو مرضی کہتے، اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ پاپا اور بابا کو اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ وہ دونوں فاتحہ پڑھ کر گھر لوٹے تو لانج میں ہی روتی ہوئی الینا مل گئی، جس کو انوا چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے پاپا کی پری کو کیا ہوا ہے؟ میکائل نے 2 سالہ الینا کو گود میں اٹھا لیا۔ سنبھالے اسے، اب میرے تو دماغ میں درد کر دیا ہے، رو رو کر بالکل آپ پر ہی گئی ہے۔ کبھی بھی اس کے انرجی کم نہیں ہوتی، ہمیشہ فل رہتی ہے رونے کے لیے۔ ابھی تو شادی میں جانے کے لیے ساری تیاریاں بھی کرنی ہے، انوا خفگی سے کہتی ہوئی اٹھی تو میکائل الینا کو چومتا ہوا مسکراہٹ دبا گیا۔ دے، الینا کا بھونپوں پھر بجنے لگا تھا۔ اسے اس وقت بس جے چاہیے تھا۔ میری پری کو بھیا کے پاس جانا ہے؟ میکائل اسے ہمیشہ بھیا سکھانے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ جے ہی کہتی تھی۔ اس سے اپنی لاڈ اٹھاتی اور ہر ہوم ورک بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ جے کی ساری توجہ اپنی طرف چاہتی تھی۔ میکائل اسے لیے لان میں آیا، جہاں جے مالی کے ساتھ پودے کی کاٹ چھانٹ کروا رہا تھا۔ دے، اسے دیکھتے ہی الینا روتے روتے ہنس دی۔ الینا، او مائی پرنسس۔ جے نے اپنی باہوں کو واں کر دیا، جس سے جھٹ سے وہ اس کی گود میں آتی گردن میں بازوؤں سے کے ہار بنا گئی۔ وہ دونوں اب خسر پسر کرنے لگے تھے۔ میکائل ان کی خفیہ گفتگو دیکھتا مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ الینا کی توتلی زبان میں گٹ پٹ صرف جے ہی سمجھ سکتا تھا۔ ماما اور ڈیڈ عمرے کے لیے گئے تھے۔ وہ دونوں زویا کی شادی سے 1 دن پہلے آنے والے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو انوا سارے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ بارات کے لیے میکائل نے شاپنگ نہیں کرنے دی تھی۔ اس دن کے لیے چاروں کے کپڑے اس نے خود خریدے تھے اور کھولے بنا ہی گاڑی میں رکھے ہوئے تھے، تاکہ شادی والے دن سرپرائز دے سکے۔
ویسے حسن بھائی کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا، اتنے سال لگا دی بیچارے کی شادی میں، وہ تعصب سے بولی۔ ہاں تو اپنی بہن سے رشتہ طے کیا تھا، سیکیورٹی بھی تو پوری دینی تھی۔ وہ آرام سے سیل فون اسکرول کرتا ہوا بولا۔ انور نے افسوس سے اس کی ہٹ دھرمی ملاحظہ کی، وہ بس صرف اس کی ڈٹائی ہی نہیں بدل سکتی تھی۔ شادی ہال میں روشنیوں کی چکا چوند میں ماحول دلکش بنا رہا تھا۔ بارات آ چکی تھی اور میکائل حسن کو زچ کرنے میں مصروف تھا۔ حسن نے ابھی جیپ چپی سادھ رکھی تھی کیونکہ اسے کھٹر دماغ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، یہیں سے بارات واپس بھجوا دیتا۔ وہ پہلے ہی شادی کے چکر میں اکیلا کنوارا رہ گیا تھا۔ اس وقت ولید کی گود میں بھی اس کی 3 سالہ بیٹی موجود تھی، تبھی وہ بھی حسن کے حالات سے حس اٹھا رہا تھا۔ میکائل نے انور اور الینا کے لیے سیاہ کلیوں والی فراک بنوائی تھی، جبکہ اپنے اور جے کے لیے سیاہ شلوار قمیض۔ وہ چاروں بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اسی لیے سب کی نگاہیں انہی پر جمی ہوئی تھیں۔ شرمین تو ان کی نظریں اتارتے نہیں تھک رہی تھیں کیونکہ سب سے یہی سننے کو مل رہا تھا، پرفیکٹ فیملی، پرفیکٹ فیملی۔ نکاح کے بعد حسن اور زویا کو ساتھ بٹھایا گیا تھا اور مایا حسن کے لیے دودھ لائی تھی۔ حسن کے گلاس اٹھانے سے پہلے ہی میکائل نے اچک لیا۔ مایا بیٹا، یہ میں پی لیتا ہوں، آخر کو بڑا داماد ہوں، اور دوسرا میں اس عنایت سے بھی محروم رہ گیا تھا۔ وہ مزے سے دودھ پیتا شرمین کو منہ چھپانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ باقی سب ہونک پن سے اسے دیکھنے لگے۔ اب پیسے بھی خود دے بیٹا، حسن نے دانت کچکچائے۔ کیوں، شادی تیری ہے، میں تو بال بچوں والا ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے کرسی کی طرف اشارہ کیا جہاں جے الینا کو گود میں لیے بیٹھا تھا اور انوا ان کے چاکلیٹ لگائے منہ صاف کر رہی تھی۔ او ہاں، تو ٹھہرا بے روزگار اور میں ہوں اسسٹنٹ کمشنر، پیسے دینا تو میرا حق بنتا ہے، مجھے خیال کرنا چاہیے، معذرت۔ وہ استاذیہ ہنستا جیب سے چیک بک نکالنے لگا۔ آج ہی تو اسے حساب بے باک کرنے کا موقع ملا تھا۔ میکائل نے اس کی منگنی پر یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ کچھ نہیں بن جاتا تب تک زویا کا ہاتھ اسے نہیں تھمایا جائے گا۔ محنت و مشقت کرتے اسے 4 سال لگے تھے اور CSS کے امتحانات پاس کر کے وہ اس مقام تک آ پہنچا تھا۔ یہ لیں بہنا، اس چیک میں جتنی رقم چاہیں لکھ لیجیے گا۔ اس نے مایا کو زبردستی چیک تھمایا۔ اوہ، اور کوئی حکم میرے لائق؟ بندہ آپ کا غلام ہے جناب۔ وہ میکائل کو جلانے کے لیے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر گیا۔ زیادہ شوخا مت بن، ابھی بھی یہ ڈور میرے ہاتھ میں ہے، وہ خشمگین لہجے میں بولا۔ حسن نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ زویا بیٹا، ہم یہیں سے اپنے گھر جائیں گے، جبکہ حسن اپنے گھر۔ اس نے چیلنجنگ انداز میں حسن کو دیکھا۔ جی بھائی ٹھیک ہے۔ زویا نے میکائل کی ہاں میں ہاں ملائی تو حسن کے صدمے سے منہ کھل گیا۔ بھابھی دیکھ لیں آپ اپنے شوہر نامدار کو، ہاتھ دھو کر بچپن سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حسن نے رونی صورت بناتے انور کو بیچ میں گھسیٹا۔ خبردار، جو میرے بھائی کے ساتھ آپ ناانصافی کی تو آپ نے کسی کا لحاظ نہیں کروں گی میں، سمجھے آپ؟ اور تم بھی بھائی کی چمچی، اب شوہر کا کہنا مانو، بیچارے نے اتنا صبر کیا ہے۔ انور نے بیک وقت دونوں کو لتاڑا جس پر وہ گڑبڑا گئے۔ ایک یہی محترمہ تو تھی جس سے دونوں کی جان جاتی تھی۔ حسن ان دونوں کے چپ سادھنے پر کالر اکڑا کر بیٹھ گیا تھا، باقی سب ان کے حالات پر محظوظ ہو رہے تھے۔ میکائل ہر کام میں پیش رہا تھا، عباد اس کی لگن دیکھتا شرمسار ہو رہا تھا۔ وہ داماد ہو کر کسی ذمہ داری نبھا رہا تھا، جبکہ اس نے بیٹا ہوتے ہوئے بھی کبھی باپ کا خیال نہیں کیا تھا۔ بھابھی بھی سب کو انور سے ملوا رہی تھی۔ وہ ان کے دوگلے پن پر حیران تھی۔ جو لوگ آپ کو نکارا سمجھتے ہیں وہ پیسے آتے ہی کیوں آپ کے سامنے پیچھے جاتے ہیں؟ اس کی بے ساختہ سامنے نظر پڑی جہاں میکائل جے اور الینا کو اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ دونوں ڈیڈ کے پاس جانا چاہ رہے تھے۔ انور کو ہنسی آ گئی، وہ ہمیشہ اسی بات پر چڑھتا تھا، اس کے بچے اس کی زیادہ ڈیڈ کے دیوانے تھے۔ اس کو جے میں حارث زید کی شبہ دکھائی دیتی تھی۔ کبھی کبھار دل ہلکا سا ملول ہونے لگتا تو رب کی نعمتیں سامنے آ کھڑی ہوتی۔ وہ کفران نعمت کیوں کرتی؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ جے کو اس رب نے ایک دوست جیسا باپ دیا تھا جو ہر کام میں اس کی مدد کرتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا الینا کی پیدائش سے پہلے وہ اس کی صحت کا بھی خیال رکھتا تھا اور جے کی بھی سارے کام سر انجام دیتا۔ ناخن تراشتا، ہوم ورک کروانا، پینٹنگ کمپٹیشن میں حصہ دلوانا، اس کے ساتھ کھیلنا، کھلانا پلانا اور اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا دھیان رکھنا۔ میکائل کی زندگی بس ان دونوں کے گرد ہی گھومتی تھی۔ وہ اس بندے کی ذات کی گرویدہ تھی جو پرفیکٹ انسان نہ سہی مگر ان کے لیے فرشتہ تھا۔ یہ سوچوں میں گھری میکائل کی آواز پر پلٹی جو اسے فیملی فوٹو کے لیے بلا رہا تھا۔ سارے خاندان کی تصویر بنوانے کے بعد اس نے جے کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور الینا کو انور کی گود میں دے کر کچھ تصویریں بنوائیں۔ دونوں بچے حیات کردار کے پاس چلے گئے تو انور کے لیے تصویریں بنوانے لگا۔ اس کے مختلف پوز بنانے پر انور شرما رہی تھی۔
शर्मा रही थी। मिकाइल सब हमें ही देख रहे हैं, उसने एहसास दिलाना चाहा, मगर उसे कहा था, तो देखने दो, बीवी हो मेरी, माशूका नहीं। वो ढीठ इब्ने ढीठ था। 7 साल बाद आज JK आर्मी स्कूल में शहीदाए पाकिस्तान के नाम से तकरीब थी, जिसमें बहुत से शहीदाए के ख़ानदानियों की मदऊ किया गया था। वो एक शहीद का बेटा होने के साथ साथ एक होनहार तालिब इल्म भी था, जिसकी वजह से उसको खुसूसी तकरीर रखी गई थी। उसने कहा था वो लिखा हाँ हुआ नहीं बल्कि दिल से बोलेगा, जिस पर काफ़ी बहस व मुबाहसा के बाद आखिर जीत उसी की हुई थी। मिकाइल और अनवर समेत तमाम घर वाले मौजूद थे। तकरीब को टेलीविज़न पर भी नशर किया जा रहा था, क्योंकि वफाती वज़ीर मेहमान खुसूसी थे जहांगीर ज़ैद। उसका नाम पुकारा गया तो वो स्टेज पर पहुंचा। उसने अपने वालिदैन को चमकती आंखों से देखा, जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा था। उनके साथ ही उनकी जान के टोटे अलीना और हादी भी विराजमान थे, जो इश्तियाक से अपने भाई को देखे बिला वजह तालियां बजा रहे थे। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। शहीदों के ख़ानदानों को सलाम पेश करते बहुत से अहम पहलू उजागर करने लगा। ये मेरे बाबा के लिए शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, और उनके लिए एक शेर से खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। पैकर था, वफ़ा का, मोहब्बत का खुदा था। वो शख्स ज़माने में सबसे जुदा था। उसके साथ ही सबके भरपूर तालियां गूंजी। आखिर को वो कुछ लम्हे रुका तो सब सांसें रोके उसे देखने लगे। वो बच्चा बोल ही इतना प्यारा रहा था कि सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मेरी माँ के अलावा मैं आखिर में उस शख्स के लिए भी ये बात कहना चाहूँगा जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इतना बाएतमाद बनाया। मैंने बाबा की शहादत के किस्से सिर्फ अपनी माँ से सुने थे, और तस्वीरें देखकर ही उनसे इश्क करने लगा। उनकी हुब्बे वतनी का जज्बा मैं अपने अंदर भी महसूस करता हूँ। मेरी माँ मुझे अकेली एक बहादुर और ताकतवर इंसान बनाना चाहती थी, लेकिन हमारे मुआशरे में इस बात की इजाज़त नहीं देता, सो उन्हें भी बहुत से मुसाइब बर्दाश्त करने पड़े। वो कुछ लम्हे के लिए रुका तो अनवाना आँखों से उसे देखने लगी। जो सब जानता था, तभी वो हयात करदार से इतना अटैच था, वही उसे बताते होंगे। घर में बैठा ये सब टीवी पर देखता इबाद शर्मिंदगी से सर झुका गया। हालात बदले। मेरी माँ को दबाव में आकर शादी करनी पड़ी। वो खौफजदा थीं सौतेले बाप की सोचकर। जिस तरह का नक्शा उनके जहन में पाया जाता था, वैसा कुछ ना हुआ। मिकाइल करदार एक खूबसूरत इंसान निकला। उसके पास सौतेले और सगे सोचने का वक्त ही नहीं था। वो सिर्फ बेलौस मोहब्बत करना जानता था। उस शख्स ने बेज़री मुझ पर अपने ख़जाने लुटाए। अगर किसी ने मेरे दिमाग में सगे सौतेले वाला कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश भी की, तो उन्होंने अपनी मोहब्बत को तवज्जो से सब हटा दिया। मेरी माँ को एक इज़्ज़त भरी पुरसुकून ज़िंदगी दी और अपने बच्चों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत की। मैं सबको कहना चाहूँगा, बाप होता है, सगा सौतेला कुछ नहीं होता, और बच्चे बच्चे होते हैं, अपने पराए कुछ नहीं होते। दिस इज़ फॉर यू पापा। अजीज़तर मुझे रखता था रगे जाँ से। ये बात सच है, मेरा बाप कम ना था मेरी माँ से। सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे, जबकि मेहमान खसूसी उसे दाद देने उसके पास स्टेज पर चले आए। मिकाइल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे लगा आज मेहनत का फल मिल गया है, बल्कि सारी जन्नत ही मिल गई हो। उसे स्टेज पर बुलाया जाने लगा तो अनवर ने उसे होश दिलाया। वो आंखें साफ करते हुए वहां पहुंचा और सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर घुटनों के बल जे के पास बैठते उसे ज़ोर से खुद ने भींच लिया। आई लव यू पापा की जान, उसने धीरे से कहा। लव यू टू पापा, वो उनके पुश्त थपथपाकर मोहब्बत से बोला। उनको दूर से देखते अनवा दोनों बच्चों को साथ लगाती नम आँखों से उसे रब का शुक्र बजा लाई, जिसने उस शख्स के दम से उनकी ज़िंदगी साहिल कर दी थी। ख़त्म शुद। वाह, कितना शानदार नावल था। जे और मिकाइल की केमिस्ट्री, मिकाइल जैसे बंदे बहुत कम होते हैं। मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगा ये नावल। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा और आपको ये केमिस्ट्री कैसे लगी। और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, राइटर ने बहुत ही अच्छे से लिखा था। एक बाप को, सौतेले बाप को इतने अच्छे से मैस्मराइज़ कराया, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जे की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी जोया के साथ, और जोया हसन वगैरह सब अच्छे लगे। आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।